خوش آمدید۔ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ اپنے پارٹنر کے لیے اپنے خیال میں سب کچھ کر رہے ہوں لیکن پھر بھی انہیں یہ محسوس ہو کہ کچھ نہ کچھ کمی ہے؟ یہ ایک بہت ہی عام مسئلہ ہے اور اس کا جواب اکثر محبت کی زبانوں یا لو لینگویجز میں چھپا ہوتا ہے۔ آج ہم ایک ایسی ہی زبان کو سمجھنے والے ہیں جو بہت سے رشتوں کی آپ کہہ لیں کہ جان ہوتی ہے، کوالٹی ٹائم۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا اصل مطلب آخر ہے کیا؟ تو چلیں اسی احساس کی بات کرتے ہیں جہاں آپ کی نیت تو اچھی ہوتی ہے لیکن آپ کے پارٹنر کو لگتا ہے کہ انہیں وہ اہمیت نہیں مل رہی جس کے وہ حقدار ہیں۔ اس عام سی غلط فہمی کو سمجھنے کے لیے آئیے ذرا بل اور بیٹی جو کی کہانی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ ایک جملہ شاید بہت سے لوگوں کے دل کی آواز ہو۔ بیٹی جو کا یہ احساس ایک بہت بنیادی مسئلے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بظاہر تو سب ٹھیک ہے، گھر ہے، چیزیں ہیں، لیکن وہ جو ایک گہرا جذباتی تعلق ہوتا ہے نا، وہ احساس کہ آپ کسی کے لیے سب سے اہم ہیں، وہ کہیں غائب ہے۔ اور بس یہیں پر اصل بات چھپی ہوئی ہے۔ کسی کی ضرورتیں پوری کرنا ایک بات ہے اور اس کے ساتھ پوری توجہ سے موجود ہونا، اس کے ساتھ ہونا، یہ بالکل دوسری بات ہے۔ اور یہی وہ فرق ہے جسے سمجھنا کسی بھی رشتے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ تو پھر اس جذباتی دوری کا، اس خالی پن کا حل کیا ہے؟ حل بہت سادہ ہے لیکن گہرا بھی ہے، اور وہ ہے کوالٹی ٹائم کی لو لینگویج کو سمجھنا اور بولنا۔ یہی وہ چیز تھی جس کی بیٹی جو کو شدت سے کمی محسوس ہو رہی تھی۔ تو یہ کوالٹی ٹائم آخر ہے کیا؟ دیکھیے، اس کا مطلب صرف ایک ہی کمرے میں ہونا بالکل نہیں ہے۔ اس کا اصل مطلب ہے کسی کو اپنی پوری انڈیوائیڈڈ اٹینشن دینا، یعنی ایسی توجہ جو کسی اور چیز میں بٹی ہوئی نہ ہو۔ ذرا سوچیں، جیسے آپ نے دنیا کی ہر دوسری چیز کو بند کر دیا ہے اور آپ کا سارا فوکس صرف ایک شخص پر ہے۔ اچھا، یہ فرق عملی زندگی میں کیسا لگتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ جیسے ایک ہی صوفے پر بیٹھ کر ٹی وی دیکھنا کوالٹی ٹائم نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دونوں کی توجہ اسکرین پر ہے، ایک دوسرے پر نہیں۔ لیکن اسی ٹی وی کو بند کر کے ایک دوسرے سے بات کرنا، ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنا، یہ ہے کوالٹی ٹائم۔ سارا کھیل توجہ کا ہے۔ تو سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ اصل چیز فوکسڈ اٹینشن ہے۔ جب آپ کسی کے ساتھ مکمل توجہ سے کوئی لمحہ گزارتے ہیں نا، تو یہ ان کے جذباتی لو ٹینک کو بھر دیتا ہے۔ یہ انہیں محسوس کراتا ہے کہ وہ واقعی اہم ہے۔ اب کوالٹی ٹائم کا اظہار بھی الگ الگ طریقوں سے ہوتا ہے۔ اس کتاب کے مصنف گیری چیپمن انہیں ڈائلیکٹس یا انداز کہتے ہیں۔ آئیے اس کے دو سب سے اہم انداز دیکھتے ہیں۔ پہلا انداز ہے کوالٹی کنورسیشن، یعنی معیاری گفتگو۔ یہ صرف باتیں کرنا نہیں ہے، یہ ایک ہمدردانہ بات چیت ہے جہاں آپ کا مقصد صرف اپنی بات کہنا نہیں بلکہ یہ جاننا ہے کہ آپ کا پارٹنر اصل میں کیا فیل کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے۔ یہ سننے کا فن ہے۔ تو پھر ایک اچھے سننے والی کیسے بنا جائے؟ یہاں کچھ بہت ہی عملی قدم ہیں، جیسے کہ آئی کانٹیکٹ بنائے رکھنا، بات چیت کے دوران فون یا کوئی اور کام نہ کرنا، اور سب سے اہم، بات کو کاٹے بغیر سننا۔ یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی چیزیں لگتی ہیں لیکن یہ محبت کا سب سے بڑا اظہار بن جاتی ہیں۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسی اسکل ہے جو سیکھی جا سکتی ہے۔ اور ہاں، یاد رکھیے گا، یہ گفتگو ایک ٹو وے اسٹریٹ ہے۔ جس طرح آپ سنتے ہیں اسی طرح اپنے خیالات اور احساسات کو شیئر کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ جب دونوں طرف سے کھل کر بات ہوتی ہے تب یہ ایک گہرا اور بھروسے والا تعلق بنتا ہے۔ اب آتے ہیں کوالٹی ٹائم کی دوسرے انداز پر۔ یہ ہے کوالٹی ایکٹیویٹیز، یعنی معیاری سرگرمیاں۔ اس کا مطلب ہے ایک ساتھ کچھ ایسا کرنا جو آپ دونوں کے لیے معنی رکھتا ہو اور جس سے آپ دونوں کی مشترکہ یادیں بنیں۔ اور یہ سرگرمی کچھ بھی ہو سکتی ہے، باغ میں کام کرنا، پکنک پر جانا یا مل کر گاڑی دھونا بھی۔ اہم بات یہ نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں بلکہ یہ کہ آپ اسے پوری توجہ کے ساتھ ایک ساتھ کر رہے ہیں۔ اصل مقصد تو بس ایک ساتھ ہونا ہے۔ تو اس ساری بات کا مطلب کیا نکلا؟ ہم ان خیالات کو اپنی زندگیوں میں کیسے لا سکتے ہیں تاکہ ہمارے رشتے اور بھی مضبوط ہوں؟ یہاں ایک بہت ہی زبردست خیال سامنے آتا ہے۔ جب آپ کوالٹی ٹائم میں انویسٹ کرتے ہیں تو آپ صرف وقت نہیں گزار رہے ہوتے بلکہ آپ ایک یادوں کا بینک بنا رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ خوشگوار یادیں ہیں جو آپ کے رشتے کا سرمایہ بنتی ہے اور مشکل وقت میں آپ کو سہارا دیتی ہیں۔ تو پھر شروعات کیسے کی جائے؟ یہاں کچھ بہت ہی عملی آئیڈیاز ہیں۔
کیوں نہ اپنے پارٹنر کی پسند کی کسی ایکٹیویٹی میں شامل ہو جائیں، بھلے ہی آپ کو وہ اتنی پسند نہ ہو۔ آپ کا صرف وہاں موجود ہونا اور مثبت رویہ رکھنا ہی محبت کا ایک بہت بڑا اظہار ہے۔ یا پھر پرانی یادیں تازہ کرنے کے لیے ایک واک پہ نکل جائیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی شروعات بہت بڑا فرق لا سکتی۔ تو آج کا یہ تجزیہ ہم اسی سوال پر ختم کرتے ہیں، آپ اپنی رشتے کے اس یادوں کے بینک کو کیسے بھر رہے ہیں؟ ایک لمحے کے لیے سوچئے، کیا اس بینک میں مزید سرمایہ کاری، مزید انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے؟ اس سوال کا جواب آپ کے رشتے کو اور بھی مضبوط بنا سکتا ہے۔